بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 215 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم الفصل الثالث سے پڑھیں گے۔ یعنی ٹوٹل مصنف نے 14 فصول بیان کرنی ہے، یعنی 14 فصلوں میں ساری بحث کو بیان کرنا ہے۔ تو 2 فصلیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں اور تیسری فصل کی ابتدا انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چوتھا مسئلہ شروع کیا تھا، اور چوتھا مسئلہ تھا زنا سے حرمت کا ثبوت یا عدم ثبوت۔ یعنی جس طرح نکاح کے بارے میں ہم تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ نکاح سے بیوی کی بیٹی اور بیوی کی جو ماں ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو کیا زنا سے یعنی کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو زنا کی صورت میں اس عورت کی بیٹی اور اس عورت کی ماں جو ہے وہ حرام ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اس کے بارے میں چوتھا مسئلہ تھا، اور اس مسئلے میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی، اور فقہا کے 3 گروہ بنے تھے، اور پھر ہم نے اختلاف کا سبب اور اختلاف کی جو وجہ تھی اس پر بھی تبصرہ کیا تھا۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ مصنف نے یہ بیان کیا تھا کہ جس طریقے سے نکاح سے حرمت ثابت ہوتی ہے، تو کیا اس طریقے سے ملک یمین سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یعنی کوئی باندی ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کی ملک یمین کی وجہ سے، تو پھر کیا اس کی یعنی باندی کی جو بیٹی ہے یا اس کی ماں ہے وہ بھی حرام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو چلیے آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ تیسری فصل جو ہے اس کی ابتدا کریں گے، اور تیسری فصل میں پھر 9 اصولی ابحاث جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی جو کہ دودھ پلانے سے متعلق ہیں۔ یعنی دودھ پلانے سے متعلق 9 اصولی ابحاث پر مصنف جو ہیں وہ گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی پہلی بحث جو ہے یعنی پہلا مسئلہ جو 9 اصولی ابحاث میں سے ہے، پہلا مسئلہ اس کا جو ہے ہم تذکرہ کریں گے، اور پہلا مسئلہ ہے کہ دودھ کی مقدار کیا ہو، یعنی کتنی دودھ کی مقدار سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی دودھ کی مقدار کیا ہوگی، کتنا دودھ بچہ پیے تو پھر وہ اس کی رضائی ماں بنتی ہے، اور اس کے رضائی بہن بھائی ساری جو رضاعت کے رشتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو یعنی آپ پچھلی بات اگر ذہن میں رکھیں تو یہ 4 ہی رشتے تھے جن پہ کا مصنف تذکرہ کر رہے ہیں۔ نسب سے جو حرمت تھی، اب ایسے ہی اب رضاعت کی باری آ گئی، رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ مسارت اور نسب پیچھے بیان ہو چکا ہے، اب رضاعت کی وجہ سے جو حرمت آتی ہے اس کا تذکرہ آج کے سبق سے ابتدا کر رہے ہیں۔ تو دودھ کی مقدار میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا تو اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور چلیے دیکھتے ہیں آج کی یہ ہماری عبارت ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل جو ہے فی مانع الرضاع، رضاعت کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی رضاعت سے قیام حرمت، کہ رضاعت سے جو رشتہ حرام ہوتا ہے، جو رشتہ منع ہوتا ہے، جس کے ساتھ نکاح حرام ہو جاتا ہے، وہ رضاعت بھی ایک سبب ہے۔ تو رضاعت کے بارے میں آج مصنف تیسری فصل ذکر کریں گے۔ یعنی 2 فصول میں مساہرت اور نسب ذکر کی تھی، اب ممانعت رضاعت شروع ہونے لگی ہے۔ واتفقوا، فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علی ان الرضاع بالجملۃ یحرم منہ ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو کہ نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ ان الرضاع بالجملۃ یحرم منہ، رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں ما یحرم من النسب، جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ جیسے نسبی ماں جو ہے وہ حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے رضائی ماں سے۔ جیسے حقیقی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی حقیقی رضائی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ایسی جو رضائی باپ ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی حقیقی باپ سے۔ تو یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے جو ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ اعنی، مصنف مزید تفصیل کر رہے ہیں کہ ان المرضعۃ، مرضعہ جو ہے دودھ پلانے والی جو عورت ہے، تنزل منزلۃ الام، اس کو
ماں کا درجہ دیا جائے گا، اس کو ماں کے درجے میں اتارا جائے گا۔ فتحرم علی المرضع، اور جو دودھ پینے والا ہے اس پر وہ حرام ہو جائے گی، یہ بھی یعنی یہ عورت بھی جو رضاعی ماں ہے اس کی وہ بھی۔ وَكُلُّ مَنْ يَحْرُمُ عَلَى الْإِبْنِ مِنْ قِبَلِ أُمِّ النَّسَبِ، اور ہر وہ رشتے جو اس عورت پر حرام ہوتے ہیں تو وہ نسبی ماں کی جانب سے بیٹے پر حرام ہو جائیں گے۔ نسبی ماں کی وجہ سے جو بیٹے پر حرام ہوتے ہیں تو اس عورت رضاعی ماں کی وجہ سے بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی جو رضاعی ماں پر حرمت ہے وہی حقیقی ماں پر نسبی ماں پر جو حرمت ہے وہی رضاعی ماں کے اوپر حرمت ثابت ہو جائے گی۔ تو آگے دیکھیں وقت تلف، یہ تو اتفاقی مسئلہ تھا کہ جو ہے مرضیہ جو ہے وہ اس کی ماں بن جائے گی، اور مرضیہ پر جو رشتے حرام ہوتے ہیں جیسا کہ نسب سے ہوتے ہیں ویسی مرضیہ کے بارے میں بھی ہو جائیں گے۔ وقت تلف فقہا کا اس بات میں اختلاف ہے، من ذالک فی مسائل کثیرۃ، جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، یہ مسئلہ تو اتفاقی تھا۔ القواعد منها 9، جن میں 9 اصولی نوعیت کی ہیں، یعنی 9 اصولی ابحاث مصنف بیان کریں گے، اور ان 9 کے اندر جو یہ مسائل ہیں اختلافی ان کا تذکرہ کریں گے جو کہ رضاعت سے متعلق ہیں، لیکن وہ اختلافی مسائل ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اختلافی مسائل ہیں اور یہ رضاعت سے متعلق آگے لمبے چلتے رہیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ان 9 اصولی ابحاث کا تعارف، کہ احداہا، ان میں سے پہلی جو بحث ہے فی مقدار المحرم من اللبن، کہ دودھ کی مقدار کیا ہوگی، یعنی جو دودھ حرام کر دے گا یا اس عورت سے نکاح کو یا اس کی رضائی ماں باپ بہن بھائی بنیں گے تو وہ دودھ کتنا پیا جائے تو وہ ایسا ہوگا۔ اور دوسری بحث ہے وثانیۃ فی سن الرضاعی، رضاعت کی عمر کیا ہو، کیا بڑا ہو کر پی لے پھر بھی یا بچپنے میں پی، کتنی سال تک وہ دودھ پیے تو حرام ہوتا ہے۔ ایسی وثالثۃ، تیسری جو بحث ہے فی حل المرضع فی ذلک الوقت عند من یشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا، اس وقت دودھ پینے والے کی حالت کیا ہو، ٹھیک ہے، تو جن فقہا کے نزدیک اس کا ایک مخصوص وقت ہے ان کے نزدیک یہ پھر بحث کی جائے گی کہ جو دودھ پینے کی حالت ہے وہ حالت کیا ہو۔ والرابعۃ، چوتھا جو مسئلہ ہے، چوتھی بحث جو ہے یعتبر فیہ وصولہ برضاع والتقام الثدی او لا یعتبر، کیا رضاعت میں پستان کا منہ میں جانا معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، یعنی دودھ کا جو پہنچنا ہے وہ اس کے ڈائریکٹ پستان سے پیا جائے یا الگ کر کے پیا جائے تب بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ والخامسۃ، پانچواں جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ هل یعتبر فیہ المخالطۃ ام لا یعتبر، تو کیا مخالطت معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، یعنی عورت کے دودھ کے ساتھ کسی اور چیز کا دودھ ملا لیا یا 2 عورتوں کا دودھ ملا لیا تو کیا مخالطت جو ہے ملانا یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ والسادسۃ، چھٹا مسئلہ جو ہے الیعتبر فیہ الوصول من الحلق او لا یعتبر، کیا دودھ کا حلق تک پہنچنا معتبر ہے یا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ بس منہ میں چلا جائے، تو اس کی جو تفصیلات ہیں یا اس کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس بحث میں دیکھیں گے آگے چل کے۔ والسابعۃ، ساتواں جو مسئلہ ہے هل ينزل صاحب اللبن، یعنی جو دودھ پلانے والی کا شوہر ہے، اعنی الزوج، یعنی دودھ پلانے والی کا جو شوہر ہے، من المرضع منزلۃ ابن، وہ کیا باپ کے درجے میں اتارا جائے گا اس کو، یعنی وہ رضاعی باپ بنے گا۔ وہ الذی یسمونہ لبن الفحل، اسی کو لبن فحل کہا جاتا ہے، یعنی جس مرد کی وجہ سے عورت کو دودھ اترے اس مرد کو لبن الفحل کہا جاتا ہے۔ ام لیس ینزل بمنزلۃ الاب، یا اس کو باپ کے درجے میں نہیں اتارا جائے گا، یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس عورت کا بچہ دودھ پیے گا تو اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کا رضاعی باپ بنے گا یا نہیں بنے گا، جس کو لبن فحل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ والثامنۃ، آٹھواں مسئلہ جو ہے الشہادۃ علی الرضاع، رضاعت پر شہادت، یعنی رضاعت کی گواہی دینا، کیا اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی کسی کے بارے میں کوئی عورت گواہی دیتی ہے کہ اس نے تو فلاں کا دودھ پیا ہے تو یہ اس کی رضاعی ماں ہے یا رضاعی بہن ہے تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسے میں کیا اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو انشاءاللہ تفصیلات ہم دیکھیں گے۔ والتاسعۃ، اور 9واں مسئلہ جو ہے صفت المرضعہ، دودھ پلانے والی کے اوصاف، دودھ پلانے والی کی کیا صفت ہونی چاہیے، اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے،
تو اس کے بارے میں جو اختلافات ہیں انشاءاللہ ہم آگے وہ دیکھیں گے۔ تو المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ جو ہے، اما مقدار المحرم من اللبن، ایسا دودھ جو حرام کر دیتا ہے اس کی مقدار کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، جو حرمت والا دودھ ہے کتنا مقدار میں پیا جائے تو حرام ہوتا ہے، تو اس کی مقدار بیان کرنے لگے۔ فإن قوما، فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے، قالوا فی بعدم تحدید، اس کی کوئی تعین نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، جتنا بھی کوئی پی لے تو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ وہ مذہب مالک و اصحابہ، امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا یہی مسلک ہے۔ وروی عن علی، حضرت علی وابن مسعود، حضرت ابن مسعود، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وهؤلاء يحرموا، یہ جو دودھ ہے یہ حرام کر دے گا اس کو، یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ سب کا قول ہے، حضرت علی، ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سب کا یہی قول ہے، یہی مذہب ہے کہ جی کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی بھی جتنا بھی دودھ پیے گا تو وہ حرمت ثابت ہو جائے گی۔ عندہم، ان کے نزدیک، ای قدر کانا، یعنی کتنی ہی مقدار کا کیوں نہ ہو۔ وبہ قال ابو حنیفہ واصحابہ وثوری والاوزاعی، یہ جو ہے مذہب، یہ امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب اور امام ثوری ان کا ہے کہ کتنی مرضی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کہ کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی جتنا بھی دودھ پی لے تو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہو گیا۔ وقالت طائفۃ، فقہا کی ایک اور جماعت، دوسرا مذہب ذکر کر رہے ہیں یہاں سے، بتحدید القدر المحرمی، جو حرام دودھ کرتا ہے وہ اس کی مقدار کی تحدید کرتے ہیں، حد بندی بیان کرتے ہیں۔ تو ہؤلاء انقسموا الی ثلاث فرق، تو اس طریقے سے یہ گروہ جو ہے 3 فرقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ فقالت طائفۃ، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ لا تحرم المسۃ ولا المستان، 1-2 چسکیاں لگانے سے تو حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ وتحرم الثلاث رضعات فما فوقها، 3 مرتبہ پینے سے یا اس سے زیادہ پینے سے جو ہے نا حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 3 مرتبہ اس سے زیادہ چوسے گا تو پھر حرمت ثابت ہوگی، اس سے پہلے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ وبی قال ابو عبید، یہ مسلک امام ابو عبید ابو ثور کا ہے۔ وقال طائفۃ، یہ 3 فرقوں میں سے ایک اور فرقہ کہتا ہے المحرم 5 رضعات، جو محرم دودھ ہے جو حرام کرتا ہے وہ 5 مرتبہ دودھ پینے کا ہے، یعنی 5 مرتبہ دودھ پیے گا تو پھر حرمت ثابت ہوگی۔ وبی قال شافعی، یہی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 ہو گئے، یعنی جو تحدید بیان کرتے ہیں ان کے پہلے تو 3 مرتبہ پیے، دوسرا ہے 5 مرتبہ پیے، اور تیسرا ہے وقالت طائفۃ 10 رضعات، 10 مرتبہ پیے گا تو پھر رضاعت ثابت ہوگی، 1-2 دفعہ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ اختلاف ہو گیا، اختلاف کا سبب انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ بہرحال آپ نے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک مسلک کے مطابق کوئی حد بندی نہیں ہے اور دوسرے مسلک کے مطابق حد بندی ہے، کوئی 3 مرتبہ پینا، کوئی 5 مرتبہ اور کوئی 10 مرتبہ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے تیسری فصل کی ابتدا کی ہے، اور تیسری فصل تھی رضاعت کے بارے میں کہ وہ رشتے جو رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں مصنف نے 9 اصولی ابحاث کا تذکرہ کیا ہے اجمالی طور پر، اور انشاءاللہ تفصیلات ہم ایک ایک کر کے سب کی دیکھیں گے۔ اور آج ہم نے پہلی بحث جو ہے پہلا مسئلہ ان 9 میں سے شروع کر دیا ہے، اور پہلا مسئلہ شروع کر کے ہم نے دودھ کی مقدار کا تذکرہ کیا ہے کہ دودھ کی کم از کم مقدار کیا ہونی چاہیے، اور کم از کم مقدار کے بارے میں ہم نے تفصیلات دیکھ لی ہیں، اور فقہا کا اختلاف بھی اس بارے میں ہم نے دیکھ لیا ہے، باقی اختلاف کا سبب وغیرہ وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھی جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح کریں، اور ایسے ہی دودھ کی مقدار کے بارے میں فقہا کے اقوال بیان کریں۔ تو یہ فقہا کے اقوال کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے۔ 2 گروہ بنے ابتداً، ایک کا کہنا ہے کہ کوئی حد بندی نہیں، دوسرے حد بندی کرتے ہیں، جو حد بندی کرتے ہیں مزید پھر ان کے 3 فرقے بن جاتے ہیں۔ ایک فرقے کا کہنا ہے کہ 3 مرتبہ پیے، ایک کا کہنا ہے کہ 5 مرتبہ پیے، ایک کا کہنا ہے کہ 10 مرتبہ پیے گا تو حرمت ثابت ہوگی۔ تو اگلے سبق نمبر 216 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جو ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، والسبب فی اختلافہم سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقی نصیب فرمائے۔